بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 121 ہے اور مضمون سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ماقبل میں ہم نے پڑھا جی کہ اس غلام اور بچے کے بارے میں جب لوگ سلام ابن جبیر سے پوچھتے تو وہ اس کی صفات بیان کرنے لگ جاتے، تو پھر لوگ اس کو کہتے کہ بھائی اسے خود اپنے پاس ہی کیوں نہیں رہنے دیتے، اسے بیچتے کیوں ہو اگر اس میں اتنی ساری صفات ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ سلام ابن جبیر نے کہا کہ میں نے اس پہ اپنا مال خرچ کیا ہے، مال دے کر میں نے اس کو خریدا ہے اور وہ مال مجھے اس سے زیادہ پسند ہے، اور دوسرا یہ کہ نہ یہ خود اپنا خیال رکھ سکتا ہے، اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اور نہ میرا کوئی خاندان ہے کہ میں اس کو ان کے حوالے کر کے ان کے کانے وغیرہ کی انتظام وہ کر سکے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو اسی لیے میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں باوجود اس کے کہ اس میں یہ اتنی ساری صفات ہے۔ اب یہ باتیں جب وہ لوگوں کو کر دیتا، وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْمَعُونَ وَيَضْحَكُونَ وَيَنْصَرِفُونَ وَيَتْرُكُونَ سَلَّامًا وفي قلبه حسرة على ما أنفق من مال وعلى ما كان يرجو من ربح۔ سلام کی یہ باتیں سن کر لوگ ہنس دیتے اور چلے جاتے، اور سلام کو اس ایسی حالت میں چھوڑتے کہ وہ خرچ کیے ہوئے مال پر اور اس منافع پر جس کی اس نے امید لگائی تھی اس کے دل میں حسرت باقی رہ جاتی۔ وتمر سبیتة بنت عار الأوسیة بسلام ذات ضحى وهو يعرض صبيه هذا في أسواق يثرب۔ ایک صبح سبیتہ بنت عار اوسیہ کا سلام کے پاس سے گزر ہوا تو وہ اس بچے کو مدینے کے بازار میں بیع کے لیے یعنی بیچنے کے لیے فروخت کرنے کے لیے پیش کر رہا تھا۔ فلا تکاد تنظر الى الصبی حتی ترحمہ ثم لا تکاد تطیل النظر الیہ حتی تقع فی قلبها الرغبۃ فی شرائہ۔ جو ہی سبیتہ کی نظر اس بچے پر پڑی تو اس بچے پر سبیتہ کو رحم آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر اس کو دیکھ لینے کے بعد، یعنی نظر طویل کرنا مطلب تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد اس بچے کے خریدنے کی رغبت ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ قالت سبیتہ، چنانچہ سبیتہ کہنے لگی، سبیتہ نے کہا، مسم صبی کا ھذا یا ابن جبیر، اے جبیر کے بیٹے تمہارے اس بچے یعنی اس غلام کا کیا نام ہے؟ قال سلام نے کہا، زعم من باعہ لی من بنی کلب ان اسمہ سالم۔ سلام نے کہا کہ بنی کلب کے جس شخص نے مجھے یہ بچہ بیچا تھا اس نے کہا تھا کہ اس بچے کا نام سالم تھا، یعنی اس نے مجھے یہی باور کرایا تھا کہ اس کا نام سالم ہے۔ قالت، سبیتہ نے پوچھا، سالم ابن من، سالم کس کا بیٹا؟ قال، تو سلام نے کہا، بڑھتے ہیں جی اگلے سلائڈ کی طرف۔ قال زعم من باعه لي من بني كلب ان اسمه سالم۔ قال سالم ابن من؟ قال سلام نے کہا، لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ کس کا بیٹا ہے، ولكن اشتريته من كلبي يسمى معقلا وزعم لي ان اسرته اسرة شریفة اقبلت۔ سلام نے کہا، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میں نے اسے ایک کلبی سے جس کا نام معقل ہے
اس سے خریدا تھا اور اس نے مجھے بتلایا تھا کہ اس کا خاندان ایک شریف خاندان ہے جو آیا. قالت سبیتہ نے کہا اقبلت من استخر فنزلت ابلا وزارعت النبت وصرفت تجارتها في اطراف العراق قد خفزنا ذلك عن ظهر القلب فإني له مشتریۃ فبکم تبیعه منی. تو سبیتہ نے اس کی بات درمیان میں اچک لی سلام کی بات کہ جو وہ ایک رٹائی سی وہ طوطے کی طرح ایک بات کرتا رہتا تھا کہ ہاں جو استخر سے آ کر ابلا میں آباد ہوا تھا اور وہاں پر نبتیوں سے مزارعت کی اور اپنے تجارت کو عراق کے ارد گرد پھیلا دیا. کہہ رہے کہ ہمیں یہ باتیں دل سے یاد ہو گئی ہیں، بس میں اب اسے خریدنا چاہتی ہوں تو تم مجھے کتنے میں اسے بیچو گے، فروخت کرو گے؟ قال سلام وقد ابتسم قلبه ورضيت نفسه ولكنه استبقى في وجهه الجد والحزم. تو سلام نے ایسی حالت میں کہ اس کا دل خوش اور جی راضی تھا، لیکن اس نے چہرے پر سنجیدگی اور پختگی کو برقرار رکھا اور کہا فإني لا أريد إلا ما أديت من ثمن وما أنفقت عليه منذ اشتريته. کہا کہ میں اتنی ہی قیمت چاہتا ہوں جتنی میں نے اس کی ادا کی اور خریدنے کے بعد جتنی میں نے اس پر خرچ کی. وتتصل المساومة بينهما وبينه وتعود إلى دارها بالسبية. چنانچہ سبیتہ اس سے باو تاو کرنے کے بعد بچے کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئی. وقد ربح اليهودي فأحسن الربح. یقیناً یہودی نے بڑا اچھا نفع اٹھایا. وربحت هي بشراء هذا الصبي ربحا لا يقوم بالدراهم ولا بالدنانير. لیکن سبیتہ نے اس بچے کو خرید کر ایسا نفع اٹھایا کہ دراہم اور دنانیر اس کی برابری نہیں کر سکتے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. ذالک انہا لم تشترہ متجرۃ ولا مبتغیۃ کسبا. کیونکہ سبیتہ نے اسے تجارت یا کمائی کی غرض سے نہیں خریدا تھا. وانما آثرت بشرائہ الخیر والبر والمعروف لم ترد الی شیء آخر. بلکہ اس نے اس کو خرید کر بلائی، نیکی اور اچھائی کو چاہا تھا اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ارادہ نہ تھا. وكانت تقول لنفسها في نفسها وهي عائدة بالصبي إلى دارها. وہ بچے کو گھر لے جاتے ہوئے اس کے بارے میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی بعدا لهذه الحياة التي لا يرحم الإنسان فيها الإنسان. ہلاکت ہے ایسی زندگی کے لیے جس میں ایک انسان دوسرے انسان پر رحم نہ کرے. ولا يرأف القوی فیہا بالضعیف. قوی کمزور پر مہربان نہ ہو. ولا ترق فیہا القلوب للأم حین تفقد صبیہا. اور جس میں دل ماں کے بچے کے گم ہو جانے پر نرم نہ ہو. وللصبی حین ینشأ لا يعرف لنفسه اما ولا ابا ولا فصیلة یأوی الیہا. اور ہلاکت ہے ایسے بچے کے لیے کہ جب وہ پروان چڑھ رہا ہو اس کو اپنے ماں باپ کا پتہ ہو اور نہ ہی اس کو اپنے خاندان کا کہ جس کی طرف وہ پناہ لے ٹھکانہ پکڑے. وکانت تقول لنفسها فی نفسها وہی عائدۃ بالصبی الی دارها. وہ بچے کو گھر لے جاتے ہوئے اپنے دل ہی دل میں یہ بھی کہہ رہی تھی لو ان لی صبیا مثلہ فعدا علیہ العادون ومضوا به فی غیر مذہب من الارض کیف کنت القا ذلک. اگر میرا اس جیسا بچہ ہوتا اور کچھ حملہ آور حملہ کر کے اسے زمین کے
کسی اور حصے میں لے جاتے تو میں اس سے کیسے ملاقات کرتی، وَكَيْفَ كُنْتُ أَحْتَمِلُهُ أَوْ أَصْبِرُ عَلَيْهِ، اور میں اس غم کو کیسے برداشت کرتی اور اس پر کیسے صبر کرتی، وَهَلْ كُنْتُ أَسْلُو عَنْ صَبِيٍّ آخر الدَّهْرِ هَيْهَاتَ، کیا میں زمانے بھر اپنے بچے کو بلا سکتی، ہیہاتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اپنا بچہ گم کر دیتی اور عمر بھر اس کو نہ دیکھ پاتی اور میں اس بات سے صبر کر لیتی یا میں اس سے آرام اور اطمینان میں بیٹھ جاتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ لو کان لی صبی مثلہ، اگر میرا اس جیسا بیٹا ہوتا۔ جی یہاں پر ایک ہی لفظ ہے یرأفو، رأفہ سے ہے، یہ باب فتحہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے رأفتن، اور باب کرمہ سے مصدر رآفتن آتا ہے اس کا، بہت مہربانی کرنے کے معنی میں۔ باب سمعہ سے مصدر رأفن استعمال ہوتا ہے، مہربانی کرنے کے معنی میں یہ بھی آتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وعدا علیہ العادون وذهبوا به في غیر مذهب من الارض لذکرته مصبحة وممسیة۔ پچھلے سلائیڈ کے آخر میں پڑھا کہ اگر میرا اس جیسا بچہ ہوتا اور اس کو حملہ کر کے اغوا کر کے کسی اور حصے میں زمین کے لے جاتے تو میں اسے صبح و شام یاد کرتی، وَلَذَكَرْتُهُ يَقْظَةً وَنَائِمَةً، اور میں اسے سوتے جاگتے یاد کرتی، وَلَتَبِعَتْهُ نَفْسِي وَذَهَبَتْ فِي تَصَوُّرِ حَالِهِ الْمَذَاهِبُ، میرا دل اس کے پیچھے پیچھے رہتا اور کئی قسم کے حالات میں گزر جاتا، وَلَمَطْمَأْنَنْتُ لِلْعَيْشِ وَلَا نَعِمْتُ، یا نعمت دونوں طرح کا آ سکتا ہے، وَلَا نَعِمْتُ بِالْحَيَاةِ وَلَا اسْتَمْتَعْتُ بِطِيبَاتِ هَذِهِ الدُّنْيَا، میں زندگی میں کبھی آرام کرتی اور نہ ہی کبھی خوش ہوتی اور نہ ہی دنیا کی ان حلال چیزوں سے نفع اٹھاتی۔ وَكَانَتْ تَرَى أُمُّ الصَّبِيِّ وَقَدْ انْتَزِعَ مِنْهَا ابْنُهَا وَهِيَ تَشْهَدُ انتزاعُهُ، جب بچے کی ماں سے اس کا بیٹا چھینا گیا، وہ یا تو اسے دیکھ رہی تھی اور اس چھیننے کے وقت وہاں پر موجود تھی، او اختطف ابنها وهي لا ترى اختطافه، یا پھر اس کے بیٹے کو اس طرح اغوا کیا گیا کہ وہ اس کے اغوا ہونے کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وَكَانَتْ تَرَى تَوَلُّهَا تِلْكَ الْأُمِّ وَتَفْجَعُهَا وَحَسْرَتُهَا الَّتِي لَا تَحْمَدُ، اور سبیتا اس ماں کی شدت غم، اس کے درد، اس کی نہ ختم ہونے والی حسرت اور اس کے نہ بجھنے والے غم کی جلن، وَلَوْعَتُهَا الَّتِي لَا تَنْطَفِئُ وَدُمُوعُهَا الَّتِي لَا تَغِيظُ، اور اس کے نہ رکنے والے آنسو کو وہ سمجھ رہی تھی، یعنی سبیتا اس ماں کے اس غم اور اس کے نہ رکنے والے آنسوؤں کو اور غم کی جو آگ اس کے دل میں جل رہی تھی اس کے نہ بجھنے والی حالت اور حسرت کو سبیتا دیکھ رہی تھی۔ وَكَانَتْ تَقُولُ لِنَفْسِهَا فِي نَفْسِهَا وَهِيَ عَائِدَةٌ بِالصَّبِيِّ إِلَى دَارِهَا، اور وہ بچے کو گھر لے جاتے ہوئے اپنے دل ہی دل میں یہ بھی کہہ رہی تھی، هَذَا غُلَامٌ قَدْ اخْتُطِفَ مِن ملک کسریٰ، کہ یہ وہ لڑکا ہے جسے کسریٰ کے ملک سے اغوا کیا گیا۔ یہاں پر یہ 4 الفاظ ہیں جی، لا تخمد، خمدہ، یہ
باب نصرہ اور سمعہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے. خمدن مصدر بھی آ سکتا ہے اور خمودن بھی آ سکتا ہے. خمدن آ جائے تو ختم ہو جانے کے معنی میں یہ آئے گا. اگر باب افعال پر اس کو ہم لے لیں تو باب افعال سے اس کا مصدر احمادن بے برکت ہونے کے معنی میں یہ آئے گا. اگلا لفظ ہے وَلَوْعَتُهَا. لوعہ غم کی جلن بھی کہہ سکتے ہیں، محبت کی جلن، عشق کی جلن، یہ سارے معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں. باب فتح سے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے لوعتن، غم کی وجہ سے دل جلنا، گھبرانا. لوعن یہ باب نصرہ سے مصدر اس کا آتا ہے بیمار کر دینے کے معنی میں. لوعن باب نصرہ سے آتا ہے. اور اگر اس کو باب افعال پر لے جائے الاعتن، رنگ بدل دینے کے، غم کی وجہ سے انسان کا یہ رنگ بدل جاتا ہے، اس معنی میں آ سکتا ہے. لا تنطفئ. اگلا لفظ طفأ. طفأ باب سمع سے طفوءً بجھنے کے معنی میں، بے نور ہونے کے معنی میں آتا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اسی معنی میں آیا ہے. اور باب افعال سے اطفاءً بجھانا، اور یہاں پر یہ باب انفعال سے استعمال ہوا ہے انطفاءً بجھنے کے معنی میں آیا ہے. لا تغیظ. غیظ باب ضربہ سے غیظاً آنسو روکنا، کم کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے جی. اور اگر باب ضربہ سے غیظاً اور باب تفاعل سے تغیظاً تو اس کا پھر ایک معنی یہ پانی کا کم ہونا بھی آ سکتا ہے. اور یہی انغیاظاً باب انفعال سے بھی پانی کا کم ہونا، اس سے بھی یہ آ سکتا ہے. باب تفعیل سے تغییظاً کم کرنے کے معنی میں اس سے استعمال ہوتا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اس مضمون کے اگلے حصے کے ساتھ اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.